الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لوگوں، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں. تمہاری تکلیف ان کو ناگوار معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور ایمان والوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام اس پر جسے حق نے عطا کی شان یکتائی. سلام اس پر جسے حق نے عطا کی شان یکتائی. سلام اس پر کہ جس کے نور سے ہم نے ضیاء پائی. سلام اس پر جو بن کر رحمت للعالمین آیا. علم بردار دی بن کر سپاہ سالار دی آیا. سلام اس پر کہ عبدیت بھی جس پر ناز کرتی ہے. سلام اس پر کہ عبدیت بھی جس پر ناز کرتی ہے. ثریا سے پرے انسانیت پرواز کرتی ہے. سلام اس پر کہ آداب معیشت جس نے سکھلائے. سلام اس پر کہ آداب معیشت جس نے سکھلائے. سلام اس پر قوانین سیاست جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس کا نام روشن ہے امانت میں، صداقت میں، شجاعت میں، شرافت میں، دیانت میں. سلام اس ماہ کامل پر کہ پر تو چار ہیں جس کے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر یار ہیں جس کے. سلام اس پر کہ دین حق مکمل کر دیا جس نے. سلام اس پر کہ دین حق مکمل کر دیا جس نے.
جہاں سارا خدا کی نعمتوں سے بھر دیا جس نے، سلام اس پر جسے حق نے عطا کی شان یکتائی، سلام اس پر کہ جس کے نور سے ہم نے ضیاء پائی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے کچھ دنوں سے جمعۃ المبارک کی اس مجلس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تعارف آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اپنی کوشش یہ ہے کہ ہمارے بھائی، ہمارے نمازی دوست، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ سے متعلق جس قدر اہم رشتے ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لینا اور آپ کے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں کچھ نہ جاننا، یہ اچھی روایت نہیں ہے۔ گو کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو صدقے یا رسول اللہ کہہ کر اپنی محبت کا حق ادا کرنا یہی مکمل سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے انگوٹھے چوم لیتے ہیں کہ حضور کی محبت کا حق ادا ہو گیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ انشاءاللہ آپ حضرات کو اس کی افادیت کا اندازہ ہوگا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور دین حقہ کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ آپ کے رشتوں اور آپ کی نسبتوں کی صحیح پہچان نصیب فرمائے۔ اب تک جتنی باتیں بھی آپ حضرات سن چکے ہیں ان کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سمیت آپ کے 10 چچا تایا، ان میں سے 2 تایا ایسے تھے جنہیں زمانہ نبوت نہیں ملا، آپ کی بعثت سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلے گئے تھے۔ جناب حارث جو سب سے بڑے تھے، اور ان سے چھوٹے جناب زبیر بن عبد المطلب۔ حارث نے تو حضور کو دیکھا ہی نہیں، رسول اللہ کی ولادت سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے۔ البتہ جناب زبیر نے نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت بھی انہوں نے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 24-25 سال کے قریب شاید پہنچ چکی تھی کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان جو ہے 40ویں سال کی عمر پر کیا ہے، تو اس سے پہلے جتنے بھی رشتے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بعثت کا زمانہ، نبوت کا زمانہ نہیں ملا، اس واسطے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ ہماری تاریخ کی کتابوں کے اندر 3 نام اور ایسے ملتے ہیں جن کی تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ ایک کا نام مقوم ہے، عبد الکعبہ بھی کہتے ہیں، ایک کا نام غیداق ہے، حجل بھی اس کو کہتے ہیں، اور ایک کا نام زرار ہے۔ یہ 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ البتہ 4 شخصیتیں ایسی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ان کو نبوت کا ملا ہے، ان میں 2 نے مان لیا اور 2 نے نہیں مانا۔ نہ ماننے والے ایک ابو لہب ہیں اور دوسرے ابو طالب۔
ابو لہب تو موذی بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا بھی اس نے پہنچائی، اس سے پہلے کچھ اس کے بارے میں روشنی ڈال چکا ہوں۔ البتہ جو ابو طالب ہیں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ دو چچا ایسے ہیں خوش نصیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ایک سیدنا حمزہ ہیں، سید الشہداء بھی وہی ہیں، اور اسد اللہ ہے، اللہ کا شعر بھی وہی ہیں، اسد رسول ہی، رسول اللہ کے شعر بھی وہی ہیں۔ یہ تین لقب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب کے اندر سید الشہداء بھی لکھا ہے، اسد اللہ بھی لکھا ہے۔ حدیث کی ایک کتاب ہے مستدرک حاکم، اس کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں۔ سید الشہداء بھی وہی ہیں، شہیدوں کے سردار بھی، اسد اللہ، اللہ کے شعر خدا بھی وہی ہیں، اسد رسول ہی، رسول اللہ کے شعر بھی وہی ہیں۔ یہ بار بار میں اس لیے ان چیزوں کا دہراتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے اور آپ کو حقیقت کا علم ہو جائے کہ آپ بچپن سے سنتے چلے آئے یا کتابوں کی اول پھول جو کچھ کسی نے بدفام اور بدعقل نے لکھا ہے، تو اس میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب جو ہے یہاں سے کھینچ کر کہیں اور لے جا کر فٹ کر دیا۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ شعر خدا سیدنا حمزہ ہیں، شعر رسول بھی سیدنا حمزہ ہیں، اور سید الشہداء بھی حضرت حمزہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں شہیدوں کی کمی نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم بھی شہید ہیں، سیدنا عثمان ذی النورین بھی شہید ہیں، سیدنا علی بھی شہید ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھوپھیزاد عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں۔ یہ عبداللہ بن جحش کے بارے میں شاید اجمالاً تو آپ نے سنا ہے، تھوڑا سا میں تفصیل سے عرض کر دیتا ہوں کہ ان کو اور حضرت حمزہ کو ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ احد کے میدان میں جس وقت یہ پہنچے ہیں تو انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کہا، دونوں ایک دعا کرتے ہیں، میری دعا پر آپ آمین کہیں اور آپ کی دعا پر میں آمین کہوں گا۔ اس سے پہلے سنا آپ نے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب کے اندر عبداللہ بن جحش کے تذکرے میں یہ لکھا ہے۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن جو بڑے بڑے علامے ہیں، 10 گز ان کے القابات ہیں، وہ کیوں ہیں، لکھتے کیوں نہیں اور بولتے کیوں نہیں؟ عبداللہ بن جحش یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی تھی جو حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے فرزند ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں۔